شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانہ میں ایک شخص نے 99 قتل کی، پھر اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک راہب عابد کے متعلق بتایا گیا۔ یہ اس کے پاس پہنچا اور کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ قاتل نے اسے بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا تو اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ یہ اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ عز و جل کی عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف نہ جانا کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ چنانچہ وہ قاتل عالم کے بتائے ہوئے علاقے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ آدھے راستے پر پہنچا تو اسے موت نے آ لیا اور اس کے متعلق رحمت اور عذاب کی فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کی فرشتوں نے کہا، یہ شخص توبہ کرتا ہوا دل سے اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہوتا ہوا آیا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ پھر ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا، انہوں نے اس کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا لیا تو اس نے کہا، دونوں زمینوں کی پیمائش کرو، یہ شخص یعنی قاتل جس زمین کے زیادہ قریب ہو اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ شخص ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو اسے انہی میں کر دیا گیا، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے اس زمین کی طرف وحی فرمائی کہ دور ہو جا، اور اس زمین سے فرمایا کہ قریب ہو جا۔ پھر اس فرشتے نے کہا، دونوں زمینوں کی پیمائش کرو۔ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے ایک بالشت قریب پایا گیا تو اسے بخش دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنا سینہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف کر دیا تھا۔